الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے انتہائی معزز مکرم سامعین، بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق دی ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا والے کلمات کہنے، سننے اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی سورہ قدر کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اور سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کے متعلق اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، جو کہ جس کا اگر کوئی شخص دین سے تھوڑا سا بھی تعلق اور شغف رکھتا ہو، کسی کو تھوڑی سی بھی دین کے متعلق معلومات ہو، تو اس فضیلت کو وہ جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت، لیلۃ القدر والی رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اور پھر رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی آسانی فرمائی کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا. اب رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور وہ حکم کس چیز کا؟ کہ روزہ رکھو. روزہ کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، اور روزے کے دوران اسی طرح سے کھانے پینے کے علاوہ ہر حرام کام سے جو ہے وہ اجتناب ضروری ہے. کھانے پینے سے روکنا تو آسان ہے، اس لیے کہ یہ عادت بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ کھاتا اور پیتا نہیں ہے،
لیکن دیگر حرام کاموں سے بچنا یہ مشکل ہے، اور دیگر حرام کاموں سے بچنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ سے بچ رہا ہے نہیں بچ رہا، ایک شخص جو ہے وہ حرام کھانے سے بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا، ایک شخص جو ہے وہ دوسروں کی منافقت کرنے سے بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا۔ اسی طرح سے یہ بھی اختیار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرتا رہے، یہ اس سے اجتناب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ کھانے پینے سے بچتا ہے لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا، دوسروں کی برائی بیان کرنے سے نہیں رکتا، منافقت کرنے سے نہیں رکتا، تو روزے کا جو کما حق وہ حق ہے اس نے جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ جس طرح سے اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ یہ کھانا پینا اور اسی طریقے سے ہر حرام سے بچنا، اس کا یہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بنائے اتنا آسان نہیں ہے۔ حرام خصوصاً غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس طرح سے اتنے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ صوم روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ میں عطا کروں گا۔ اور آپ اگر دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر، روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن جھوٹ بولنے سے اجتناب نہیں ہے، روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن غیبتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن حرام سے اجتناب نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اللہ کی جو حرام کردہ احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ یہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں اور بچنے کی عادت ڈالیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے روزے فرض کیے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کو روکنا اور اللہ تبارک و تعالی کے جو حکم والی زندگی ہے اس کو اپنانا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم والی زندگی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس مال میں سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسرے سپارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، اس کا پیچھا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں،
غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں. تو رمضان المبارک میں ہمیں یہ صفات اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور پھر خصوصاً جھوٹ سے اجتناب کریں، خصوصاً ہم غیبت سے اجتناب کریں. غیبت کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت ہے. اور غیبت کس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بات جو اپنے بھائی کے منہ پر انسان نہ کہہ سکے، جو اس کے منہ پر نہیں کہہ سکتا اور دوسرے شخص کے سامنے کہتا ہے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اور غیبت کے متعلق ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص اس برائی کے اندر مبتلا ہے، اس کی یہ برائی کرنا، اس میں تو ہمارے لیے کوئی ایسا نہیں کہ ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں، ہم اس کی برائی بتا رہے ہیں. تو غیبت اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر دوسرے شخص کے اندر برائی موجود ہے، اس برائی کو بھی آپ جو ہے صرف اس نیت سے بتاتے ہیں کسی اپنے بھائی کو کہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہے، اس حد تک اجازت ہے. لیکن مزے لینے کے لیے کسی کی برائی بیان کرنا، وقت گزارنے کے لیے کسی کی برائی بیان کرنا، اور پھر برائی کے اندر اپنی طرف سے مرچ مسالے بھی لگانا، یہ انسان کی منافق ہونے کے لیے ہی کافی ہے. انسان کی اندر کا جو نفاق ہے، نفاق کس کو کہتے ہیں؟ لا یعنی باتوں کے اندر اور دوسروں کے اندر برائیاں ڈھونڈنا. تو ایسے یہ شخص جو ہے وہ غیبت کے اندر مبتلا ہو گیا. اور خصوصاً رمضان المبارک میں شیطان جو ہے وہ اس کا زور تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی جو پریکٹس پورے سال کی ہوتی ہے نفس پر، نفس جو ہے وہ کام اس سے ضرور کرواتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ برائی کے اندر پڑ جاتا ہے. اس برائی کے اندر جب پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو ہمیں غیبت سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خصوصاً دوسروں کے عیبوں پر بجائے اس کے کہ ان کو ظاہر کریں، پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں یہی درس دیتا ہے. میں نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ وہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، اور غصے کو پینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس وقت جو ہے وہ غصہ پی لیے لیکن بعد میں جو وہ انتقام لیتے ہیں، یا اس وقت غصے کو اس لیے روکا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا اور بعد میں جو ہے اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے. یہ ہر طرح کے شخص کے لیے ہے، چاہے وہ آپ کے پڑوس کے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی غریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ سے کسی ایک لمحے کے لیے ملا ہو. ہر طرف کے شخص کے لیے ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی ہو. ہمیں اس چیز سے دین اسلام نے، شریعت نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اور اس کے متعلق ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو اچھائی کر رہے ہیں، دوسرے کو آگاہ کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی قطعاً جو ہے وہ شریعت میں اجازت نہیں ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ روزے کو خراب کرتی ہے. تو روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا بدلہ عطا کروں گا. یہ اسی لیے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچنا یہ کوئی آسان کام نہیں، اور جو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے اس کا انعام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی خود عطا کریں گے، اپنی طرف سے عطا کریں گے. وہ اللہ تبارک و تعالی کیا عطا کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے. اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں اس کا بدلہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس رمضان المبارک کے متعلق اس کی فضیلت اور عظمت کو، اس کی شرافت کو، اس کے انعامات کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے. کسی شخص کو کسی موقع پر خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے الفاظوں میں بیان کرتا ہے، اور پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ اسے مناسب الفاظ نہیں ملتے، مناسب الفاظ نہیں ملتے کہ میں ان خوشی کو کن الفاظوں میں بیان کروں، تو پھر اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ اس خوشی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ داروں کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، میں اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک طرف سے یہ اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کا اعلان کیا ہے، دوسری طرف سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ قصدن روزہ چھوڑ دیتا ہے، قصدن بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، یعنی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سفر نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے کہ میں بھوک کو، پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، یا بھوک لگی ہوئی ہے یا پیاس بہت لگی ہوئی ہے. ہاں اگر ایسا ہو کہ پیاس جو ہے وہ اتنی شدید ہو کہ موت کا ڈر ہو تو اس وقت جو ہے وہ روزہ توڑنے کی اجازت ہے. موت کا ڈر ہو کہ پانی نہیں پیا تو موت آ جائے گی، تو اس وقت اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور پھر اس روزے کی قضا کرے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ آرام سے سہولت سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا، نہیں اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے متعلق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ جو ہے نہیں رکھا اور پھر وہ اس روزے کے کفارہ ادا کرنا چاہے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ 60 دن مسلسل روزے رکھے گا. 60 دن مسلسل روزے رکھے گا. 60 دن اس نے ایسا نہیں کہ ایک دن روزہ رکھا اور پھر 10 دن چھوڑ کے پھر روزہ رکھے گا، بلکہ 2 مہینے پے در پہ مسلسل روزہ رکھے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ اس نے بیچ میں 15 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کو 60 دن دوبارہ مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. اور 60 دن مسلسل روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے بعد بھی فرمایا کہ یہ اس ایک روزے کے برابر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، رمضان میں روزے نہیں رکھتا اور پھر رمضان کے روزے کا فدیہ عطا کرتا ہے، تو جب تک اس کو صحت ہے یہ روزے رکھ سکتا ہے، اس کی طرف سے فدیہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، اس کی طرف سے فدیہ کفارہ نہیں بن سکتا. اس کا فدیہ یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے جس نے قصدن روزہ توڑا ہے بغیر کسی وجہ کے، وہ 60 مسلسل روزے رکھے. ہاں لیکن اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، سفر ہے، پھر تو اجازت ہے کہ وہ اگر صحت مند ہے تو پھر رمضان کے علاوہ جو ہے وہ ایک روزہ یا جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں اس کی قضا کر لے. اگر وہ بیمار ہوا تو بیمار ہونے کے بعد ایسا بیمار ہوا کہ دوبارہ اس کو تندرستی اور صحت جو ہے نہیں مل سکتی، تو وہ شخص جو ہے وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے، فدیہ ادا کر سکتا ہے. اور فدیہ جو ہے صرف اور صرف اس کی طرف سے ہے جو معذورین ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے یا ضعیف العمر ہو چکے ہیں. جوان صحت مند شخص جو ہے وہ ایسا نہیں کہ قصدن روزہ چھوڑ دے اور پھر اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ خواہشات کی اتباع ہے. تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ رمضان المبارک کا روزہ کتنی اہمیت والا ہے، رمضان المبارک کے روزے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور پھر اس بات سے بھی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے
کہ رمضان المبارک میں روزہ جس نے رکھا اور پھر اس میں روزے کا جو حق ہے اس نے ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ میں عطا کروں گا۔ کما حق ہو، جو اس کا روزے کا حق ہے اس کو ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ میں عطا کروں گا۔ یہ کما حق ہو کس طرح سے روزہ رکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے اور جھوٹ سے، غیبت سے، دوسروں کی برائی بیان کرنے سے حرام مال کمانے سے، حرام بات کرنے سے، اپنے تمام اعضاء کو حرام چیزوں سے جو ہے وہ روک کے رکھے۔ اور یہ پریکٹس جو ہے پھر انسان کے اندر، انسان جو ہے وہ اس کو اپنا لیتا ہے، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ مومنوں والی بن جاتی ہے، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔